آیت نمبر 36 فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى۔ اور جب وضع حمل ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے تو ایک بیٹی کو جنم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے تھے کہ انہوں نے کیا جنم دیا ہے، اور نہیں ہوگا کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے ان کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اے رب میں اس کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں پہلی خوبصورت بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک ایسی عورت ہے جن کے شوہر نہیں ہیں، اور جس عورت کا شوہر نہیں ہوتا اس کا معاشرے میں ویسے بھی کوئی مقام نہیں ہوتا، اور اولاد تو ان کی ہے نہیں، لہٰذا ان کے لیے اولاد کتنی ضروری اور کتنی اہم ہے، بلکہ ان کی کل زندگی کا محور جو ہے وہ یہی اولاد ہوگی۔ مگر اس کے باوجود بھی جو ہے یہ اپنی ذات کے لیے اولاد کو نہیں مانگ رہی ہیں، بلکہ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے اولاد کو مانگ رہی ہیں۔ اور جب وہ یہ دعا مانگ رہی ہوں گی تو وہاں پہ کوئی ان کی دعا کو سننے والا نہیں ہے، کہاں کدھر خاموشی سے کس ویرانے میں، اور اپنی دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعائیں مانگنا، منت مانگنا، نیتیں کرنا، اس کو کوئی لکھنے والا نہیں ہے، دیکھنے والا نہیں ہے، سننے والا نہیں ہے۔ مگر اخلاص کا معیار اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں صدیوں پہلے ایک عورت کی تمنا اور ایک خواہش کو اپنی کتاب کا حصہ بنا دیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی چیز کے اندر اگر اخلاص ہو تو وہ چیز کبھی بھی مرتی نہیں ہے، بلکہ وہ چیز زندہ ہو جاتی ہے۔ بڑی پیاری بات علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی عمل دنیا میں بھی زندہ رہ جائے اور آخرت میں بھی نفع دے جائے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس عمل کے اندر اخلاص ہو جائے، تو وہ ہے کہ اخلاص اس عمل کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ پھر آیت میں فلما کا لفظ آتا ہے، اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ فلما میں تاخیر ہوتی ہے، وقت طویل ہوتا ہے، تو ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا کہ یہ اولاد بہت وقت کے بعد ہوئی، یعنی کہ بہت انتظار کے بعد، بہت مانگنے کے بعد پھر جا کے یہ اولاد ہوئی۔ اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ چونکہ یہ عورت بیوہ ہو چکی ہیں اور ساتھ ہی وہ حاملہ بھی ہیں، تو ایک عورت جس کا شوہر نہ ہو اور پھر اس کو حمل بھی ہو جائے تو وہ سارا وقت جو پریگنینسی کا ہوتا ہے یہ ایک عورت کے لیے بہت مشکل وقت ہوتا ہے، بہت دکھ اور اذیت کا وقت ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ وقت انسان کے لیے بہت لمبا ہو جاتا ہے، تو گویا کہ اس وقت کی طوالت کو جو ہے فلما کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جو صدقہ جاریہ تھا اس کا کانسیپٹ ہمارے دین اسلام کے صدقہ جاریہ کے کانسیپٹ سے بہت مختلف تھا۔ ہم جہاد فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہیں، دین کی خدمت کے بہت سارے شعبوں کی بات کرتے ہیں، تو اس میں اجتماعیت کا تصور ہوتا ہے، سب کے لیے تصور ہوتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے ہاں یہ سوچ نہیں ہوتی تھی، وہاں پہ یہ سوچ ہوتی تھی کہ ہماری اولاد جو ہوگی وہ صرف بنی اسرائیل کی خدمت کرے گی، اور جو ان کی عبادت گاہیں ہیں انہیں کی خدمت کرے گی، تو گویا کہ ان کی ثقافت کا حصہ تھا کہ ان کا جو بچہ بھی پیدا ہوتا تھا، ایون یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی بھی جو اولادیں ہوتی تھیں وہ شروع سے ان کو اس طرح سے پالتے تھے کہ ان لوگوں نے اس گھر کی خدمت کرنی ہے۔ پھر جب وہ بچے بالغ ہو جاتے تھے تو ان کو اختیار دیا جاتا تھا کہ آیا کہ وہ اسی شعبے میں رہنا چاہیں گے، اسی کام کو جاری کرنا چاہیں گے، یا وہ کسی اور دوسرے شعبے میں جانا چاہیں گے۔ تو پھر اس کے بعد جو شخص یہ قربانی دیتا تھا کہ نہیں میں اسی کام کو اختیار کروں گا، تو ان کے ہاں اس کو جو ہے وہ وقف کہا جاتا تھا، صدقہ جاریہ کہا جاتا تھا، اور یہ ان کی ثقافت میں ایک بہت بڑی قربانی سمجھی جاتی تھی۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے تو ایک بیٹی کو جنم دیا ہے۔ اب وہ جانتی ہیں کہ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو اور زیادہ بہتر جانتی ہے کہ میں نے انہیں کس طرح کی اولاد سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن میں ان الفاظ کو کیوں منشن کیا گیا ہے کہ میں نے تو ایک بیٹی کو جنم دیا ہے؟ تو اس کا ایک جواب جو علماء کرام کی طرف سے دیا گیا ہے وہ یہ کہ ان الفاظ میں مریم علیہ السلام کی والدہ کا ایک دکھ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے کس اخلاص کے ساتھ دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ کے کاموں کے لیے دعا مانگی تھی، مگر اس کے باوجود وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو گویا کہ جو انہوں نے سوچا تھا کہ میرا بیٹا ہوگا وہ بیت المقدس کی ایسے خدمت کرے گا اور اس کے اندر باہر کے انتظام کو سنبھالے گا، ظاہری بات ہے یہ سارے کام جو ایک مرد کر سکتا ہے وہ ایک عورت اس طریقے سے نہیں کر سکتی ہے، تو کیا میرے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے، میری منت ادھوری رہ جائے گی، میرے جذبات جو ہیں وہ قبول نہیں ہوئے ہیں؟ تو یہ سارا دکھ اور ایک تاثر جو ہے وہ ہمیں ان الفاظ میں نظر آتا ہے۔ ہم اپنی عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ دعائیں اپنی ذات کے لیے مانگتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی ہیں، تو ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ شاید یہ دعا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، اور شاید اس میں میری کوئی خود غرضی تھی، میں نے اپنی ذات کے لیے مانگی تھی۔ لیکن ایک ایسی دعا جو کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے مانگتے ہیں، اللہ کے کاموں کے لیے مانگتے ہیں، یا کسی نیکی کے کام کے لیے مانگتے ہیں، اور پھر وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو ہمارے ذہنوں میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ آخر اس دعا میں ایسی کیا کمی تھی؟ یہ تو میں نے اپنی ذات کے لیے مانگی نہیں، اور یہ تو میرے نیکی کی دعا مانگی تھی، اور میری نیکی کی دعا جو ہے وہ قبول کیوں نہیں ہوئی؟
تو گویا کہ قرآن اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ ہمارے سوالوں کے جواب دیتا ہے کہ اس سے زیادہ اخلاص سے اور کیا دعا مانگی جائے گی، اور اس عورت سے زیادہ بلند معیار کس کا ہوگا کہ جنہوں نے بیٹا مانگا تو اللہ کی ذات کے لیے مانگا، مگر اتنی پیور دعا ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی، تو اس کا ایک دکھ جو ہے وہ ان الفاظ میں نظر آتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ دکھ بھی اپنی ذات کا نہیں ہے، یہ دکھ بھی کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو میرے ارادے تھے، میری سوچیں تھیں کہ میری اولاد جو ہے وہ ایسے دین کی خدمت کرے گی، آپ کے گھر کی ایسے خدمت کرے گی، وہ سب اب نہیں ہو سکے گا۔ اور دوسرا جواب بعض علماء کرام یہ دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ کے اندر جو تاثر ملتا ہے وہ یہ کہ میں نے تو دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ بیٹے کی، اور وہ آپ ہی کے گھر کے لیے مانگا تھا، لیکن اگر اتنی دعاؤں کے باوجود بھی مجھے بیٹا نہیں ملا اور آپ نے مجھے بیٹی دی ہے، جو میری دعا تھی وہ قبول نہیں ہوئی بلکہ جو آپ کی چاہت تھی وہ ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ اسی بیٹی میں میرے لیے خیر ہوگی اور اس میں برکت ہوگی۔ تو گویا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو میری دعاؤں کے بدلے میں مجھے بیٹی دے دی، تو پھر یہ بیٹی ہی میری سعادت ہے اور یہی میری دعا کی قبولیت ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے واللہ اعلم بما وضعت، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ انہوں نے کس کو جنم دیا تھا۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ عالموں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عظیم اور کتنی قیمتی اولاد دی ہے، اور یہ اولاد ان کو آنے والے وقت میں کتنا بڑا مقام دلانے والی ہے۔ تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کی دعاؤں کو اللہ نے کیسے قبول کیا ہے اور کتنی عظیم نعمت سے ان کو نوازا ہے۔ یہاں پہ علماء کرام بہت پیاری بات جو فرماتے ہیں وہ یہ کہ جو دعا قبول نہیں ہونی تھی وہی دعا ایک پرخلوص عورت سے منگوائی جا رہی ہے، جو دعا قبول نہیں ہونی تھی اس کو قرآن پاک کا حصہ بنایا جا رہا ہے، اور جو دعا قبول نہیں ہونی تھی اس کے بدلے میں ایک ایسی نعمت دی جا رہی ہے کہ جو کہ اس دعا کی قبولیت سے بھی کہیں زیادہ اعلیٰ درجے کی نعمت ہے، یعنی کہ مریم علیہ السلام۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں ایک بہت اچھا اخلاص والا بیٹا مل جاتا مگر وہ نبی نہ بنتا، مگر اب جو بیٹی دی ہے وہ ایسی ہے کہ جو کہ ایک نبی کی ماں بن جائے گی۔ تو گویا کہ جو دعائیں قبول نہیں ہونی ہوتی اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اتنی قیمتی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ضائع نہیں کرتے۔ کوئی بھی دعا جو انسان مسلسل مانگتا رہتا ہے وہ کسی صورت میں ضائع نہیں ہوتی ہے، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ بہترین شکل میں قبول ہو جاتی ہے۔ پھر آیت مبارکہ کا اگلا حصہ یہ آتا ہے کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا لڑکی کے جیسا نہیں ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے کے بارے میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت کوٹ کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس پس منظر میں نازل ہوئی ہے اور وہ کس سوچ کے ساتھ کہی جا رہی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ جو بات مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہی ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں کہا کہ لڑکا لڑکی کے جیسا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جو ان کی نیت اور ارادے تھے کہ اللہ کے گھر کی خدمت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اندر باہر کے کام کرنا، اس کی تعمیر کا کام کرنا، یہ تمام کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ عورتوں کے لیے بہت مشکل ہو سکتے ہیں، اور ایون یہ کہ ان کی ثقافت میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ برملا اتنے سارے کام کر سکتی ہوں۔ اور پھر یہ کہ عورت کے ساتھ بہت سارے عذر بھی ہوتے ہیں کہ کبھی وہ اللہ کے گھر میں جا سکتی ہیں، کبھی وہ نہیں جا سکتی۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سارے کام جو ہیں وہ شاید اس بچی کے لیے ممکن نہ ہوں، تو گویا کہ لڑکا لڑکی کے جیسا نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ آیت کو کوٹ کیا گیا ہے دراصل میں اسی پس منظر کے حساب سے وہاں پہ بات کر رہی ہوتی ہے، اور پھر اس کو اسی کانٹیکس میں جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ پھر علمی طبقے میں یہ رائے بھی پائی جاتی ہے کہ آیت مبارکہ کا یہ حصہ جو ہے آیا کہ مریم علیہ السلام کی والدہ کا قول ہے یا پھر یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ لہٰذا ایک رائے یہ بھی ہمیں ملتی ہے کہ یہ دراصل میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ کہا تو اس کو مریم علیہ السلام کی والدہ نے تھا، مگر اس کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں کوٹ کیا ہے یہ ذرا مختلف انداز سے کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ جو بچہ جس کی دعائیں آپ مانگ رہی تھیں وہ بچہ جو ہے وہ اس بچی کے مقام کی طرح نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اچھا ہوتا، بہت قابل ہوتا، بہت خدمت کرنے والا ہوتا، لیکن وہ ایک عام اچھا انسان ہوتا، لیکن جو مریم علیہ السلام کا مقام ہے تو کوئی بھی بچہ جو ہے وہ اس بچی کے جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر یہاں پہ وہ ایک دلیل بھی دیتے ہیں کہ جب دو چیزوں کا آپس میں موازنہ کیا جاتا ہے، بلکہ یوں کہیں گے جب ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر ترجیح دی جاتی ہے تو وہاں پہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا کہ دونوں کا سٹیٹس یا دونوں کی جنس جو ہے وہ ایک جیسی ہے یا مختلف ہے۔ مثلا اگر یہ کہا جائے کہ موٹر سائیکل جو ہے وہ گاڑی کی طرح نہیں ہے، یا یوں کہا جائے کہ گھوڑا جو ہے وہ گاڑی کی طرح نہیں ہے، تو یہاں پہ دو مختلف چیزوں کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر دو ایک جیسی چیزوں کا ذکر کیا جائے، مثلا یوں کہا جائے کہ کورے جو ہے وہ ویگنار کی طرح نہیں ہیں تو وہ دونوں گاڑیاں ہی، تو جب دو مختلف چیزوں کو آپس میں کمپیئر کیا جاتا ہے یا ترجیح دی جاتی ہے تو پہلی چیز ادنا ہوتی ہے اور دوسری چیز اعلیٰ ہوتی ہے۔
لہذا یہاں پہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ مرد عورت کی طرح نہیں ہے تو گویا کہ یہاں پہ مرد جو ہے اس کو کمزور سچویشن میں بتایا گیا ہے اور عورت کو جو ہے وہ مضبوط حالت میں بتایا گیا ہے۔ تو پھر اس طریقے سے یہ ترجمہ بعض علماء کرام نے کیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مرد جو ہے کیا وہ اس عورت جیسا ہو سکتا ہے، کیا ان کا مقام اس عورت جیسا ہو سکتا ہے؟ تو کوئی مرد جو ہے یا کوئی بچہ جو ہے وہ اس بچی کے جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔